لوگ اکثر پوچھتے بھی ہیں کہ بچ کس طرح گئے ہو ابھی تک یہ ساری باتیں کر کے. پوڈ کاسٹ کی اس ایپیسوڈ میں ہم سید مزمل کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھ رہے ہیں اور آج بات کریں گے کہ اختلاف کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو مجھے یوفیمزم کا پتہ ہے کہ کیا یوز کرنا ہے, جو کہ عام آدمی کس طرح سے اس پہ رسپونڈ کرے گا. آئی کین آلریڈی پکچرائز. اور ایک کلچر آف ایکسیپٹینس کیسے بنایا جا سکتا ہے. we're not there yet but we're also trying کہ ہم بھی اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو conversations کریں ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں نہیں پسند. you're not included in this. we don't mean you. چلو تھینک یو. تو چلیے دیکھتے ہیں آؤٹ آف دا باکس. کافی عرصے سے پاکستان میں جو ایکسٹریمزم کی تحریک چلی ہے اس نے لوگوں کے دماغوں کو ویسے ہی بند کر دیا ہے. جب آپ there's so much intolerance. ایگزیکٹلی جب آپ لوگوں کو بار بار ایک فیئر بیسڈ نیریٹو فیڈ کرو گے, ہم بھی انسان ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو ڈرا دیا جائے تو آپ ویری ایزی ٹو کنٹرول. جی بالکل بالکل. تو وہ جب آپ نے پورے ایک سوچ کو ہی کنٹرول کر دیا, پیپل ول فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ ببل. آپ دیکھیں آپ کی مین اسٹریم یونیورسٹیز, پنجاب یونیورسٹی کی ایگزامپل لے لیں, وہاں پہ ایکسٹریمزم کتنا کامن ہے. اسٹوڈنٹ یونین آپ نے بین کی ہوئی ہے, لیکن ایک پرٹیکولر گروپ of people ہے who can exercise their right to extremism. Can you believe that? So یہ ساری چیزیں اگر ایک کاؤنٹر کلچر بنانے میں آپ اپنا کردار نہیں نبھا سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ جو ایکسٹریمزم والا کلچر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تو کر سکتے ہیں تاکہ ایک بیلنس تو مینٹین ہو جائے. And also that also needs to be internalized in a lot of ways, right? کہ آپ کتنے tolerant ہیں for having someone talking to someone جس کے ساتھ آپ کی opinions نہیں match کرتے ہیں. آپ کتنا ان سے بات کرو گے, کتنی تمیز دکھاؤ گے. You don't have to agree to what they say or who they are. And I think we also try, I mean we're not there yet but we're also trying کہ ہم بھی اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو conversations کریں ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں نہیں پسند. You're not included in this. We don't mean you. چلو تھینک یو. جب میں کسی کمرے میں بیٹھی ہوتی ہوں اور ایک misogynist boy یا you know اور on the opposite pole and دنیا کا سب سے بڑا feminist boy, تو وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے میرے لیے. But then I have to train myself کہ no, if you're preaching tolerance then like start from within and that leads to my آپ کتنے tolerant میں کتنا tolerant. how much do you go out of your way to sort out those opinions and make yourself uncomfortable with those opinions? Well, I don't speak to people individually جن کا مجھے پتا ہو کہ یہ نہیں گراسپ کر پائیں گے کسی چیز کو, تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا پیسمسٹک ہوں وہاں پہ. اگر میں کسی کو بات کرتے ہوئے سن لوں شروع میں اور وہ مجھے اس پوزیشن سے شروع کر کے بتائے جس کے اوپر بلڈ کرنا امپاسبل ہے, جو ہمارا تھی اتنی کمزور ہے, تو میں کہتا ہوں کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. بیکاز آئی لیٹ دیم ایگزسٹ ویئر دے آر, بیکاز آئی نو دیٹ آئی کانٹ ڈریگ دیم آؤٹ آف دس ویل دے آر ایگزسٹنگ ان. اگر کوئی ایسا برین لگے جو کہ نئے آئیڈیاز کو ایک لحاظ سے صرف ویلکم کر لے, بس ہاں سننے کو تیار ہو. یہ نہیں کہ میں پرسویٹ کر کے اس کو کنورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی اور کا پروجیکٹ ہوتا ہے, میں تو یہ نہیں چاہتا. لیکن کوئی اتنا ٹالرنٹ ہو کہ سن رہا ہو تو پھر میں اس پہ تھوڑا بہت کام کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں, خود بھی سنتا ہوں. ظاہری بات ہے اگر آپ سنیں گے نہیں تو بولیں گے کس طرح سے, جو ہمارا کام ہی یہی ہے. گراسپ نہیں کریں گے تو کیا آؤٹ پٹ آئے گی. اور دوسرا یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ all opinions are not equal in substance as well. مطلب it is a very democratic idea, one man one vote. لیکن یہ چیز ہے کہ کچھ جو پرٹیکولر تھی, جیسے پاپولزم کی تحریک ہے پوری دنیا کے اندر, فرانس میں لاپین ہے, یا جو ہے نا بولسونارو ہے برازیل کے اندر, ٹرمپ تھا, مودی صاحب ہیں. اب وہ ٹرنی آف میجورٹی بن گئی ہے. 60% اگر ایک بات کر رہے ہیں کہ یار کسی کو جا کے جینوسائڈ کر دو, تو وہ سبسٹانشیٹ ہو گئی, پارلیمنٹ میں بل آ گیا, پاس بھی ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نئے میکینزمس بھی تو سوچنے ہیں نا, کیونکہ اگر 70-80% نازیز کو جو سپورٹ کر رہے تھے جرمن سارے, وہ ایک سائڈ پہ ہی تھے, کہہ رہے تھے کہ جیوز آر دا بگیسٹ پرابلم آف دا جرمن کلاس, تو ان کو نکالو سب ٹھیک ہو جائے گا. تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل اوپینینز آر ناٹ ایکول ان ویٹیج ایز ویل. وہ ایک کتاب ہے اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز, کارل پاپر کی, اس میں وہ ایک بڑا اچھا ایفورزم یوز کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انڈین ٹرائب تھا ایک اینشینٹ ٹائمس میں, اٹ یوز ٹو بلیو ان دا ہولینیس آف لائف, اور وہ ٹائیگرس کو بھی اتنا ہی پوچھتے تھے جتنا باقیوں کو. اینڈ ٹرنز آؤٹ کے جو ٹائیگرس تھے وہ پورے ٹرائب کو ہی کھا گئے اور ایک بندہ بھی نہیں بچا, بیکاز یو لیٹ دیم ایگزسٹ فریلی. سو سم آئیڈیاز ہیو ٹو بی اسٹاپڈ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ آئیڈیاز کو آپ پروپیگیٹ ہونے دیں گے تو جو سوسائٹی کی اچھی چیزیں بچی ہیں ہیلدی, وہ ان کو بھی کارنر کر کے ختم کر دے گا, کھا جائے گا. تو اسی لیے ریشنیلٹی اوور فری چوائس فار می. I think about it quite a lot کہ how but again یہ وہ conversations ہیں جن پہ ہم تب پہنچیں گے جب ہم گفتگو ویری فار فیچڈ, بہت دور کی بات ہے. ہم تو
ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ہم لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ اچھا آپ کا یہ اوپینین میرا یہ اوپینین, تو ہم مار دھاڑ پہ شروع ہو جاتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. سو ہم نے تو گفتگو کرنا سیکھی ہی نہیں ہے. ایک بیس لائن تو ڈٹرمن ہونے کی ضرورت ہے کہ یار لائک ایک بیس لائن آف رسپیکٹ جو ہے وہ بچپن سے سکھانے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی تھنک وی آل ایٹ لیسٹ نیڈ ٹو یو نو وین وی ایون سے یار وی نیڈ ٹو بی مور ٹالرنٹ. اور یہی ہم نے بھی کافی اپنے گیسٹ اپنے ویورس سے اس طرح کے پولز وغیرہ کرتے ہیں, بیکاز وی آلسو ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وٹ ڈز اٹ مین ٹو ایون بی ٹالرنٹ. یو نو ٹالرنس دکھتی کیسی ہے, اس میں کیا ہے کہ کوئی بھی آپ کچھ بھی بول دے آپ چپ کر کے بیٹھے رہو. سو دیر ہیز ٹو بی سم بیس and then you can build on it, but you have to clearly have that, otherwise تو exactly جو جینڈر کے اوپر بھی لیجسلیشن ہو رہی ہے ویسٹرن پارلیمنٹس میں اس وقت. اگر آپ کسی کو کوئی جو ہے وہ اس طرح کے نیم کالنگ نہیں کر سکتے, ریسسٹ ریمارک نہیں دے سکتے, اٹ از اگینسٹ دا سپرفیشیل آئیڈیا آف لبرٹی. کیونکہ وہ بندہ کہے گا میرا دل چاہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں, لیکن لیجسلیشن اسی لیے ہو رہی ہے کہ سم تھنگس کین ناٹ بی سیڈ لائک دیٹ. تو اسی بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ہر چیز کو ایکول ویٹیج دینا شروع ہو گئے تو کچھ فیکشنز تو انویڈ کر دیں گے باقیوں کو. بالکل ایسے ہی ہے. اینڈ آئی تھنک دس از ویئر اگین لائک ہی رائٹلی مینشن, دس از ویئر لا اینڈ آرڈر کمز ان. آئی تھنک آپ کی جو ایک ڈیموکریسی میں جو آپ کا لیگل اسٹرکچر ہے سارے کا سارا, اس پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی آپ نے قانونی ڈھانچہ اپنا بنا لیا ہے اس کے ڈومین کے اندر, اس کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے سب کام ہو. دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ایکسپیکٹ فرام آور لائرز اینڈ ججز. کہ آپ کے فنڈامنٹل سیوک رائٹس جیسے سیکورٹی آف پرسن. اسپیکنگ آف سیکورٹی آف پرسن کا ہم نے ایک ریسنٹ ایپیسوڈ لانچ کیا جو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے گفتگو کے لیے بہت چیز کیا ضروری ہے کہ آپ ایک سیف انوائرمنٹ, اگر یہ سیف یہاں نہیں فیل کرتے تو یہاں کے یہاں گفتگو نہیں کرتے. سو دس یو نو وی ہیو ٹو کریٹ دیز انوائرمنٹس ویئر ایوری بڈی از سیف. دے نو کہ اچھا صرف ایک اوپینین بتانے کے لیے ان کو کوئی مار نہیں دے گا. اینڈ لائک وی ریڈی. آپ اپنے اسکولس میں یہ کلچر اسٹیبلش کر سکتے ہو, اپنے گھروں میں اسٹیبلش کر سکتے ہو. آپ لوگوں نے بس وہ تھوڑا سا اتنی زیادہ ریجڈیٹی اڈاپٹ کر لیا کہ ہم نے بات ہی نہیں. اور دوسری بات ہے کہ وی آلسو ہیو دا سینس نا کہ ہاں یار دیکھو بڑے مسئلے ہیں, someone should do something about it. بھائی you can just start with yourself. It can start very small and you can just literally start with yourself. Exactly. I think a lot of it comes from the fact that they don't know who they are talking to. اگر آپ انٹلیکچوئلس کی بات کریں, اکیڈیمکس کی بات کریں, تو ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ جن سے کنورس کرنا ہے وہ کون ہے. کیونکہ ایسی ببلز بنائی ہوئی ہیں کہ ڈی ایچ اے کے ایک فیز سے نکل کے دوسرے میں چلے گئے, تو باقی تو پتہ ہی نہیں کیا ایگزسٹ کر رہا ہے. اور پھر جو اسکولز ہیں وہ بھی بڑا ایک کلوز سی ونڈو ہے, اس میں ایگزسٹ کرتے ہیں. بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا بھی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں پاکستان میں ایکسٹریمزم بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی دیکھا ہی نہیں, پریکٹیکل تو نہیں گئے. بالکل. میرے پاس ایک اے لیولس کا کسی ہائی لیول اسکول کا بچہ, میں اسکول کا نام نہیں لوں گی, آیا تھا انٹرنشپ کے لیے. تو وی ور میکنگ سم کانٹینٹ آن اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ کا. تو میں نے اس سے ویسے رینڈملی پوچھا کہ یار پتہ ہے تمہیں اسٹوڈنٹ یونینس بین ہے؟ کہتے ہیں نہیں. اینڈ دین لائک سم ون واز ٹرائنگ ٹو شیم ہم ان مائی آفس. میں نے کہا ڈونٹ شیم ہم, بیکاز اف یو شیم ہم از نیور گونا گو اینڈ لک فار ہمسیلف. میں نے کہا ڈوڈ لائک اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتا, بٹ یو کین اسٹل فگر اٹ آؤٹ. اینڈ ایون ود می یو نو آئی کم فرام دیٹ A levels background, and if it wasn't for the fact کہ you know my father is an activist and میں 11 سال کی عمر سے حدود آرڈیننس کی ایشو کے اوپر تھیٹر کر رہی تھی, تو اگر وہ میری زندگی میں چیز نہ ہوتی, ٹھیک ہے, تو پھر you know I would have been a completely different person. So many of us just also get lucky in a lot of ways because we get those opportunities. And yes, some people have like it's ضروری نہیں ہے کہ everyone will run with that opportunity, because like we've mentioned کہ it's painful اور ہر کوئی ریڈی نہیں ہے اس پین کے. نہیں ریڈی, بالکل. اور یہ وہی پہچان والی بات ہے نا, ایکسٹریمزم کی پرابلم بھی جو ہے وہ یہ مطلب ایک پاپولر نیریٹو یہ ہے کہ بس سب بہت اتنے ولنریبل تھے, ان کو آ کے بتایا سب نے کہ یار یہ کر دو, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں. ادروائز تو سب بہت اچھے تھے. ہیومن نیچر از ویری پیسفل. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار, مطلب میں تو جس جگہ سے آیا ہوں, بیکاز آئی یو نو کائنڈ آف میڈ مائی وے اپ اباؤٹ سوشل موبلٹی اف آئی مے سے, کہ جس طرح کے اسکولز میں ساؤتھ پنجاب سے چھوٹا سا ایک ایریا ہے, وہاں پیدا ہوا وہاڑی میں, پھر اس شہر میں موو ان کیا میں نے. تو میں لوگ اکثر پوچھتے بھی ہیں کہ بچ کس طرح گئے ہو ابھی تک یہ ساری باتیں کر کے. تو مجھے یوفمزم کا پتہ ہے کہ کیا یوز کرنا ہے, جو کہ عام آدمی کس طرح سے اس پہ رسپونڈ کرے گا. آئی کین آلریڈی پکچرائز بیکاز آئی ہیو ایگزسٹڈ امنگ دوز فیکشنز آف سوسائٹی. جنہوں نے نہیں کیا ان کے سامنے وہی اسموک اسکرین ہے. They are afraid. That's the one thing, the first time I saw your content that really stood out to me کہ اچھا اس بندے کو پتہ ہے کہ لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے. He has a very clear sense of that, which I lack and something I still struggle with. So I really have to find other ways of finding out کہ میں نے کس طرح بات کرنی ہے, میری کیا آواز, جو ذریعہ کیا ہے. But that is something that really stood out in your content. Exactly. خاص طور پہ مطلب اکیڈیمکس کے اوپر تو I think جو ہمارے کلیرکس ہیں نا, they are doing a very fine job if compared to the academics, because they are more innovative. They are
more adaptable than the academic circles of this society. وہ تو بالکل کلاس روم سے باہر فلسفے کو, تاریخ کو, لٹریچر کو نکالنے کو تیار ہی نہیں ہیں. وہ تو صرف 1 گھنٹے کا لیکچر دے کے یاد کر کے لکھوا لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. فل برائٹ کر کے بھی آ گئے ہیں تو سمجھ کچھ نہیں آ رہی یہاں پہ کیا کرنا ہے. تو میں وہی نا, تو میں یہ ہاں وہ پھر گورے کو بیوقوف بنانا ہے کہ یہ دیکھیں میں نے یہ کام کیا تھا, اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, واو دیٹ مسٹ بی گریٹ, یو مسٹ تو انفیکچوئل ہے. میرا خیال ہے کہ اکیڈیمکس کا پرپز یہ تھا کہ سوسائٹی کو ٹرانسفارم کریں. جو لٹریچر آپ نے ڈی کوڈ کیا اس کو سمپلیفائی کر کے آگے دیں, لیکن وہ بالکل نہیں ہو سکا. اور وہ مطلب کیا ڈان میں ایڈیٹوریل لکھ دو کہ کتنے لوگ پڑھیں گے اس کو انگریزی کے اندر. ہمارے یہاں پہ جو ٹاکس ہوتی ہیں, فیسٹیولز ہوتے ہیں, اس پہ بھی جاتا رہا ہوں میں. ابھی ریسنٹلی بھی ایک کانفرنس ہوئی ہے, نام نہیں لوں گا, 90% انگریزی میں بات کر رہے ہیں. کس کو کیا پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. 5 اسٹار ہوٹل کے اندر آپ نے بیٹھ کے نعرے لگا لیے ہیں, مرسڈیز سے اتر کے آپ جو ہے نا فیض پڑھی جا رہے ہیں. ہم دیکھیں گے, کیا دیکھیں گے بھائی, دیکھ تو لیا آپ نے, ایس کلاس میں آئے ہو, سب دیکھ لیا زندگی میں. عام بندے نے کچھ نہیں دیکھا, اس کو دکھاؤ نا. تو یہ ریولیوشن بھی جو ان کی ہے وہ بہت سپرفیشل ہے. اور یہ بھی گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ اب نا جتنے سالوں میں نے بھی نوٹس کیا کہ اب وہ انہوں نے بیریئرس بھی بہت لگا دیے ہیں ٹو ریچ ٹو دا کامن مین. لائک اسپیشلی اگر آپ سول سوسائٹی میں کام کر رہے ہو نا, تو ہمارا ابھی بھی کام بہت زیادہ ہوتا تھا کہ ہم نے تھیٹر اپنے پاکستان کے کس علاقے میں بیٹھ کے کیا ہوا ہے. اب وہ اتنے بیریئرز لگے ہیں. پھر ایز اے موڈ آف سروائول ہمیں بھی زیادہ جانا پڑتا ہے ان آن لائن پلیٹفارمس پہ, ان کانفرنسز روم میں, بیکاز آف سیفٹی. I think you should begin from there, the online platforms. That is where I think the clerics have won the deal. Because جو جگہ مل رہی ہے اس کو تو پہلے لو. بالکل, وہ تو ہر ایشو کے اوپر سب سے پہلے بولنے والے وہ ہوتے ہیں. ہم تو بہت پیچھے ہیں ان سے, اور ان کی جو میس آڈینس ہے وہ ڈیولپ ہی اسی وجہ سے ہو چکی ہے. اگر عمران خان صاحب کی بات کر لیں, وہ سارا میڈیا پہ کیمپین کیا انہوں نے. ان کی جلسہ گاہ اسٹوڈیوز تھے جہاں بیٹھ کے انہوں نے 8 سال اپنا نیریٹو لوگوں کو بتایا, اینڈ پیپل kind of believed the man. That's why he is there. تو جو ٹرانسفارمیشن کر لے گا, جس طرح جو صحافی جو آرٹیکل لکھ رہے تھے, جنہوں نے پرنٹ میڈیا جب ختم ہوا, الیکٹرانک میڈیا آیا, اس پہ جمپ نہیں کیا, وہ ختم ہو گئے. اب اس فیز میں بھی جو جمپ نہیں کر رہا, جو بھی سمجھ رہا ہے کہ میں پریس کلب کے بعد 20 بندے لے کے پہنچ جاؤں گا باہر, تو اس سے بہت بڑی اسٹیٹمنٹ جائے گی اور لوگ سمجھیں گے کہ وہ ظلم ہوا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے. ڈسینٹ کرنے کے طریقے بھی تو ایوالو ہو رہے ہیں بے شک, وہی نا. لیکن اگر آپ کا پروجیکٹ ہی یہ ہے کہ عام آدمی کو سمجھانا ہے مسئلہ کیا ہے, سو دا ریولیوشن از ان یور ہینڈ, دس از ایوری تھنگ. ایگزیکٹلی, بہت خوبصورت بات کی ہے نا. آئی تھنک میرے ذہن میں تو اس سے وہ بات آتی ہے کہ سر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے خیال میں لوگوں کی پرائیورٹیز کیا ہونی چاہیے. آپ لائک سافٹ ویئر اپڈیٹ کی بات کی انہوں نے. ہاں, لائک he mentioned in one of his videos that we need to upgrade our software. سر آپ بتائیں کہ ہم سب اپنا پروگرامز ڈالیں اس کے اندر. One thing I would like to mention here before you tell us your take on it is کہ اب تو جیسے انہوں نے کہا ہے آپ کے پاس سیل فون ہے, آپ ریسرچ ہی شروع کر دیں اور آپ کو کافی چیزوں کے بارے میں you will get to know about it. آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ایک مخصوص ٹاپک سے ریلیٹڈ اتنے زیادہ اوپینینس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, کیونکہ اکثر وہ گھروں کا کلچر بھی ہوتا ہے نا, ایک ہی چینل سن رہے ہوتے ہیں لوگ, تو پھر وہی اسی پہ لگے رہتے ہیں, کوئی اور کچھ دیکھتے بھی نہیں ہیں. سو تھوڑا سا اپنے آپ کو انکریج کریں, شاید میں جو بات بتا رہی ہوں وہ ایگزسٹ بھی نہ کرتی ہوں, تو دیکھیں جا ہمیں بھی question everything including this podcast. Okay guys, سو دیکھیں ضرور. جی سر, بلکہ جو چینل کی آپ نے بات کی وہ کوئی اور بھی لگائیں گے, وہاں وہی آ رہا ہوگا. 70 کے 70 پی ٹی وی ہیں آج کے دور میں نا. تو وہ جو ویڈیو کا آپ نے مینشن کیا ہے, وہ یووال نووا ہراری والا وہ آئیڈیا تھا کہ وہ یہی کہتا ہے کہ یوزلیس کلاس بن جائے گی فیوچر میں. اس کی وجہ یہ کہ جتنی جلدی سائنٹیفک انوویشن ہو رہی ہے, لیٹس سے کہ اگر کوئی ڈرائیور ہے تو جب سیلف ڈرائیونگ کارز آئیں گی تو ہر سوسائٹی میں 30-40 ملین بندہ ایک دم سے جاب لیس ہو جائے گا. اسی طرح لیٹس سے میں جو جاب کر رہا ہوں نیوز اینکر کی, اگر کبھی یہ آٹومیٹڈ ہو جاتے ہیں یا اے آئی ڈریون ہو جاتے ہیں تو ہم بھی فارغ. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آگے جا کے ریلیونس کیسے قائم کرنی ہے. دا گریٹسٹ چیلنج ہے. That's it. I'm done. Yeah. بس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ وی ہیو ٹو ریلیٹ دس ٹو ایوری آئیڈیا آؤٹ دیر. وی ہیو ٹو سی کہ ہم کس طرح کے گلوبل آرڈر میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اس گلوبل آرڈر کی ریکوائرمنٹس کیا ہے. جیسے انہوں نے پہلے بولا کہ دنیا اسپیس کی باتیں کر رہی ہے اور ہم اپنے پیٹی ایشوز میں سے نکلتے ہی نہیں, ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. پیپل جنرلی اتنا زیادہ کلیکٹیو کانشیسنیس پہ اتنا زیادہ زور ہے کہ ہم سارے ایک ہی ڈھانچے میں ڈھل جائیں کہ ہم ادھر سے کوئی باہر نکل رہا بھی تو ہم فٹافٹ جا کے اس کو پیچھے ہٹاتے ہیں کہ ڈونٹ گو دیئر, دیر از سم تھنگ لائک بیڈ
bad will happen to you. Yeah, definitely. So, coming back to the video I saw in the morning, मुझे बहुत depress कर दिया, which was the Salcott incident. तो आपने बड़े दो solutions बड़े creative दिए कि यार एक तो था कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, दूसरा था कि आने दो, जो होता है आने दो. तो मेरा सवाल है कि आप क्यों मुल्क में बैठे हुए हैं? मैं बैठा हूँ, वीज़ा नहीं मिल रहा. मजाक कर रहा हूँ. Well, I think I always had a sense of attachment with this society and its people and its culture. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आहिस्ता आहिस्ता वो मैं आई थिंक दी ओनली ऑप्शन विच आई विल ग्रास्प यहाँ से जाने की वो यही होगी जब मुझे फोर्स किया जाएगा. मतलब आई एम नॉट समबडी जो कि बड़ा एंथुसियास्टिक है कि उसने यूरोप शिफ्ट होना है या बाहर जाना है या वहाँ जाके एंजॉय करना है ये वो. आई डोंट लुक फॉर दैट, यू नो. आई वुड लाइक टू स्टे इन द पीपल दैट आई नो. लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि हालात ऐसे डेवलप हो जाते हैं एक पॉइंट पर आकर कि आपके पास ऑप्शन बचती नहीं जाने की. इवन कि फैमिली आपको कह रही होती है कि खुदा का वास्ता चला जा, जान छोड़ दे, हम खुद ही कर लेंगे जो करना होगा. हमें भी अच्छा, मतलब आप भी इस फेज में अब आजकल है. नहीं, लेकिन I also don't want to leave until someone forces me to. But I also have the added disadvantage of being a woman. तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डर लगता है कि क्या तो मैं कभी उस लिहाज से सोची होती हूँ. But that's the only thing. If I wasn't a woman, then probably और देर तक रुकते. But I think रुकना ही है इंशाल्लाह. उम्मीद तो यही है. अच्छा, हम भी यही सोचते हैं कि यार चलो देख लेते हैं कितनी देर. अभी भी लोग कहते हैं कि यार मतलब जो पहला कमेंट आता है ना अक्सर किसी बंदे का यूट्यूब पे, वो कहता है कि आर यू स्टिल इन पाकिस्तान एंड सेइंग दिस स्टफ, यू नो. यस आई एम, मीट मी इन लाहौर. मैं एक चीज में थी किसी बाहर के मुल्क में, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द वर्क आई डू हियर एंड दिस गाय हग्ड मी. ही इज लाइक स्टे सेफ व्हेन यू गो बैक होम एंड आई एम लाइक ओके दैट इज सो स्केरी. तुम्हें क्यों लग रहा है? इतना भी कोई सीन नहीं है, तुम नहीं जानते. लेकिन हाँ होता है ये, मतलब एक चीज़ होती है कि एक इनसिक्योरिटी प्रैक्टिकल होती है और एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है. कुछ कंट्रीज़ में अच्छी खासी जो है ना टेररिस्ट अटैक्स भी होते हैं लेकिन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप नहीं होती. यहाँ बेशक ना भी हों अटैक्स लेकिन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बड़ी परसिस्टेंट रहती है. People keep telling you ना यार तुम क्या काम कर रहे हो, निकलो यहाँ से. It's so difficult. And मुझे तो मेरा one of my rationale for staying is also कि यार other than the woman thing I am extremely privileged. ठीक है, मैं पंजाबी हूँ, मैं लाहौर में रहती हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं like बाप भाई थोड़े like liberal है सब लोग, like I have freedoms. ठीक है ना. So perfect candidate to actually sit my ass here and actually just do what I want to do and stay here. तो ये मेरा एक जो मैं लोगों को आर्ग्यूमेंट देती हूँ, मैं इसलिए रुक रही हूँ because मैं रुक सकती हूँ. Exactly. तो वो दूसरा सोल्यूशन जो था उसी में वो ये था कि कंप्लीट ओवरहॉल होना चाहिए. तो लोगों ने कहा था कि ये क्या कर दिया यार आपने, मतलब आप तबाही चाहते हैं हर चीज़ की. तो उससे पहले से डिस्क्लेमर दिया था कि आप लोग सोचेंगे कि मैं बहुत रैडिकल हूँ, आपने बिल्कुल हमने सही सोचा कि अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू लर्न थिंग्स द हार्ड वे ना. मतलब उसके अलावा आसानी में तो सीखते नहीं हैं कोई बात इस तरह से. अगर कुछ ना कुछ बचा लें एक चीज़ का तो उसमें ओवरऑल तो नहीं आता, उसमें रिफॉर्म तो नहीं आती उस तरह से. और फिर मतलब बड़ी रेडिकल फ़िलासफ़ीज़ हैं. जेकब बर्कहार्ड एक फ़िलासफ़र है जर्मन, और वो कहता है कि बारबैरिटी के कल्चर से रेनेसांस निकली थी इटली के अंदर भी. तो जब तक बारबैरिटी नहीं आती क्रिएटिविटी नहीं आती, बिकॉज यू आर नॉट petrified from violence. I just thought a lot of enough. मुझे लगा था वो काफी था. a lot of people will still say कि यार कहाँ हो रही है औरतों के खिलाफ जुल्म. जी we know किधर है. मुझे 1000 दफ़ा टीवी पे बैठ के कहा गया कि दुनिया में आज महफूज नहीं है औरत, इतनी है. शहबाज गिल मोहब्बत खसूसी जो हैं वो उसने आके कहा, सबने कहा. एग्जैक्टली. तो लोगों को पता ही नहीं है. जी बिल्कुल यही चीज़ है. इनको इम्पैक्ट नहीं कर रहा ना. एग्जैक्टली. इट्स नॉट रियली. तो वो इतनी सेफ स्पेसेस में है कि उन्होंने नहीं देखा वो. एंड आल्सो नॉट जस्ट दैट, आई फील लाइक औरतों को सप्रेस करना इज समथिंग दैट दे हैव ऑल सेटल्ड विद, दे आर ऑल ओके विद. नॉर्मलाइज्ड. अभी हमने तालिबान ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान देखी तो रिशम एंड आई वर हैविंग दीस कन्वर्सेशंस अबाउट वुमेन आर नॉट सेफ देयर एंड आई हैव सीन हर लाइक ट्राइंग टू हेल्प सो मेनी पीपल. एंड देन इवन जो आपको सपोजिटली प्रोग्रेसिव और लिबरल लोग लगते हैं वो बैठ के आराम से कमेंट्स मर्द हजरात कर रहे होते हैं कि हाँ खैर खवातीन अनसेफ है तो कोई मसला नहीं है. नहीं एंड देन वो तो चाहते हैं ऐसा, दैट्स व्हाट दे वांट. मैंने कहा कि व्हाट अबाउट द फ्यू पीपल दैट डोंट वांट दैट. उनका क्या, जो चाहते हैं वो रख ले, फिर ऑप्शन दे के जो नहीं चाहते उनको जाए ना, उनको एक सेपरेट एरिया एलोकेट कर दिया जाए. दैट इज ऑल वेयर. देखें ना आपने जो करना है आप करें, लेकिन जो नहीं चाहते हो डोंट गेट मी स्टार्टेड. या आई नो पाकिस्तानियों का मुझे लगता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि हमें औरतों को सब्जुगेट करना, बाकी सारी चीजें अल्लाह के सपोर्ट पे म्यूचुअली एग्रीड हैं उस चीज़ के ऊपर. बिल्कुल, इसलिए मानने को भी तैयार नहीं. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही. तो सर आप इस सारी चीज़ों के बीच में अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे सही? वेल बाय नॉट एक्सपेक्टिंग इट विल स्टे फाइन. मैं ये नहीं सोचता कि ये एक ही जैसी रहेगी, मैं बिल्कुल खुश रहूँगा, सब ठीक रहेगा.
یا اس کی وجہ یہ کہ جتنا بھی مطلب کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہے یا جو بھی ابھی تک جتنا کچھ کیا ہے لائف میں پریکٹیکل فارم میں وہ سارا میں نے تو سفرنگ سے ہی اس کو چینلائز کیا ہے. مطلب جس ٹائمز میں بالکل بہت زیادہ سوشلائز کیا ہے, باہر گیا ہوں یا ٹریول کیا ہے اور انجوائے کیا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں سیکھا, کک بھی نہیں کیا, پنجابی میں کہتے ہیں نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یو آر ٹو کمفرٹیبل ود لائف, یو نو, سو یو اونلی کنسلٹ کاؤنٹر نیریٹیوز وین یو آر ان سم سارٹ آف اے ٹربل. And I don't think we should anticipate that we will be happy all the time. Otherwise, that will be the source of your depression. کہ یار آج میں خوش کیوں نہیں ہو رہا, مطلب that will push you deeper into the abyss. تو یہ چیز ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہر وقت یہ انٹیسپیشن ہیلدی ہوتی ہے کہ یار مجھے بڑا اپ بیٹ زندگی گزارنی ہے اور میں بالکل جو ہے نا وہ فٹ رہوں گا مینٹلی. So when you're feeling sad, you let it be. Yes, I totally grasp that and I kind of make use of it by reading, by thinking. اور اکثر دفعہ یہ جو کانٹینٹ کریشن کا ٹیگ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں تمہاری ویڈیو نہیں آئی ہے, وہ I tell them that I'm not a content creator in that terms, جو کہ الگوریدم کو کمپیٹ کر رہا ہے کہ یار میرے ویوز کم ہو جائیں گے, یار آڈینس چلی جائے گی. سو آئی سے تھنگس وین آئی فیل لائک سیئنگ تھنگس, اور مجھے لگتا ہے کہ جب یہ کہا جائے تو وہ بہتر ہے چپ رہنے سے, تب بولتا ہوں. تو یہی چیز ہے کہ وہ اس طرح سے بیچ میں ایک دو مہینے بالکل غائب ہوتا ہوں, میں نہیں کچھ اپلوڈ بھی نہیں کرتا. تو دیٹ از دا ٹائم وین آئی یو نو کائنڈ آف لک ان سائڈ مائی سیلف. تو وہ زیادہ ضروری ہے, تو مجھے آئی ایمبریس اٹ فلی. اینڈ آلسو انہیں کی ایک اور بات سے لائک جسٹ ٹو ایڈ آن ٹو اٹ, آئی فیل لائک کہ یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. جس طرح کا کلچر میں ہم رہتے ہیں, جس طرح کا میڈیا ہم کنزیوم کرتے ہیں, ہر وقت آپ کے اوپر ایک پریشر بھی ہوتا ہے کہ جلدی سے کوئی چیز ہوئی ہے تو ابھی بتا دو آپ کا اوپینین کیا ہے. Yeah, and we really fight against it. ایگزیکٹلی. سو ہم یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی اسپیس دیں ٹو یو نو ابزارب دیٹ, ایگزیکٹلی ابزارب دیٹ انسیڈنٹ, سی کہ ہماری کیا تھاٹس ڈیولپ ہوتی ہیں, کاؤنٹر تھاٹس کیا ڈیولپ ہوتی ہیں, اینڈ دین لائک ٹرائی ٹو کم اپ ود این ایڈیٹوریل رادر دین یو نو دس از آر ہاٹ ٹیک. ہر چیز پہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, تاکہ وہ ٹرینڈ میں شامل ہو جائیں کسی طرح. Yeah, because we're like fighting the algorithm here, and we also like think conversations we have, we don't necessarily just need social media to reach out to people, theek hai na, or you can just go to people and bring people here. Like humne puri koshishein hain guys, covid jaise sahi hota hai, hum yahan par events karayenge. That is the journey, because we've also learned ke if you really want like change and things to progress, it should happen, or it definitely happens when people are in a room together and they're talking and they're understanding and they're communicating, and essentially مقصد تو یہی ہے. میں تو اگر یہ دیکھتا ہوں کہ کسی چیز پہ کاؤنٹر ایگزسٹ کرتا ہے, اگر دو فیکشن بنے ہوئے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر, تو آئی ایم فائن ود اٹ, آئی وونٹ لائک ٹو جمپ ان. بالکل, مطلب جب یہ دیکھوں گا کہ اتنی ڈومینیٹنگ ایک سائڈ ہو گئی ہے, دین آئی ول فیل دی ارج ٹو جمپ ان. بالکل, جب وہ نیڈ آپ کو لگ رہی ہے کہ یہاں پر کانورسیشن ہونی کی ضرورت ہے, تو تب کریں. بالکل, آئی ایگری, دیٹس ایسنشلی واٹ وی ڈو ہیئر ایز ویل کمپلیٹلی. کیونکہ وہ اسٹوپیڈٹی والا بھی جو معاملہ ہے, مطلب بہت سے لوگ بڑا جنرلائز کرتے ہیں. جو سیلیبریٹی کلاس کی ابھی بات ہو رہی تھی, ویسٹ کے اندر بھی بہت سپرفیشل اور ڈم سیلیبریٹیز ہیں جو وہاں پر وہ سارا کنزیوم کیا جا رہا ہے آج کل. سپر بال کلچر امریکہ کے اندر اگر دیکھا جائے, کرڈیشینز سو کالڈ, وہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ کون ہے, لیکن اپنے میپ کا نہیں پتہ کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ نہیں پتہ. تو وہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. وہاں مون لینڈنگ کو ڈینائی کرنے والے بھی ہیں, اینٹی ماسکرز بھی ہیں, اینٹی فلیٹ ارتھرز بھی ہیں. 30% of the Americans believe that chocolate milk comes from brown cows. Do you know that? No. Yeah, they do. I did not know that. So this is the level of, you know, kind of deterioration of the intellect. So guys, جو امریکہ جانا چاہ رہے ہو سوچ لو. Yeah. لیکن انہوں نے الیکٹ کر لیا, اس کے بعد تو I think آپ لوگوں کو پتہ چل جانا. But there is a post statement جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا. But they have an alternative intellectual class as well. So we don't say کہ یار sweep کر دو, کوئی عام بات ہی نہ کرے, ہر اکیڈیمک ڈسکشن کرے ہر بندہ. وہ نہیں ہم چاہ رہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہیلدی کاؤنٹر کریٹ ہو جائے اور اس کا بیلنس کریٹ ہو جائے. بالکل, that is what we can hope for. Do you have, I think we're near the end. بس وہی آخری بات یہ کرنی ہے میں نے کہ کیونکہ انہوں نے یہ والی بات کر دی ہے کہ ہم ایک کاؤنٹر نیریٹیو ہی اسینشلی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں یہ بھی بڑا ضروری ہے, ایٹ لیسٹ ہم اپنے کام میں بھی پریکٹس کرتے ہیں کہ ازم میں نہیں پھنسنا ہے. کیونکہ although we we're very ideological people and you know a lot of the things are sort of inspired by ideology, but ideology کی ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے, اس کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھی لوگ آئیڈیالوجی کے چکر میں ازم میں پھنس جاتے ہیں, ریڈکشنسٹ ہو جاتا ہے, آپ یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے. So we tried, like we tried to not do that. So how, where do you fall? I think we already know, but where do you fall on that spectrum? Well, I keep changing myself. میں 2-3 سال پہلے پوسٹ ماڈرنسٹ تھا, اس سے پہلے مجھے مارکسزم بھی بہت اٹریکٹ کرتا تھا, ابھی اتنا نہیں کرتا.
لبرلزم میں بھی مجھے بہت سے آئیڈیلز ہیں میرے, بٹ اس کی اکنامکس میں بھی کچھ ایشوز ہیں مجھے. تو یہ چیز ہے کہ اتنا ایک فلوئڈ قسم کی بندے کی اسپیس ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ وہ ایک بہت اسٹرکٹ فریم جس طرح کہ آپ نے کہا بنا لیتے ہیں تو پھر آپ وہی بن جاتے ہیں وہ فار رائٹسٹ آئیڈیالوجی کہ جو اس سے اگری نہیں کرے گا وہ بالکل انفیڈل ہے اور اس کو کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو وہ اس کو اوائڈ کرتا ہوں, اور جو نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو امبریس بھی کرتا ہوں. لیکن فار ناؤ آئی تھنک آئی ایم اگینسٹ all kinds of the far right and the left as well, کیونکہ دونوں مجھے لگتا ہے کہ جو چیز بھی انڈیویجول لبرٹی کے خلاف ہے, I am the biggest enemies, I'll stay in the way, or that's how I go, I think. Yeah. Perfect. Thank you so much for sharing your views. Yeah, I just have one question. Is there anything you won't talk about? Is there any topic that you think is really like how do you set your boundaries for yourself? ویل وہ جو ایلیگری آف دا کیو والی اسٹوری ہے پلیٹو کی, اسی طرح چلتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو ساری زندگی جس نے غار میں گزاری ہے اس کو باہر لا کے بتاؤ کہ تمہارے آئیڈیل جھوٹے تھے, سو ہی ول بیہیڈ یو. تو مجھے معلوم ہے کہ میں نے ایک دم سے کسی کو اتنی بڑی ڈوز نہیں دینی سو کالڈ آبجیکٹیو ٹروتھ کی کہ وہ کہے کہ یار دس از دا بگیسٹ لائی, پہلے اس کو میں فرسٹ سائڈ پہ کر لوں پھر کسی اور سے ملوں گا. تو اس طرح سے میں بمبارڈ نہیں کرتا چیز کو کہ وہ بہت ہی زیادہ فار فیچڈ ہو جائے اس کو گراسپ کرنا کسی کے لیے, تو اس کو اوائڈ کرتا ہوں. اور دوسرا اسی چیز کو اوائڈ کرتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز جو سبسٹانشیٹ نہ ہو سکے, کیونکہ لوگ چیلنج بہت جلدی کرتے ہیں, وہ چیز اٹھاتے ہیں اور جلدی سے کوئی چیز لکھ دیتے ہیں یا بنا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو اس کو تو یہی نہیں پتہ, تو اس کو بھی اوائڈ کرتا ہوں. یہ دونوں چیزیں. اور پھر تیسری بات یہی کہ جس طرح میں نے بتایا کہ وہ کامن مین جس طرح سوچ رہا ہے اس کا تھوڑا آئیڈیا ہے, تو اس کی مینٹالٹی کو دیکھ کے ہی چلتا ہوں کہ ری ایکشن کیسا آئے گا. اور کچھ چیزوں کو جن کو اوائڈ کرتا ہوں, وہ نیچے نے کہا تھا نا کہ آئی ول اسپیک فار ایوری ایکسیپشن انٹل اٹ بیکمز دا رول. تو کوئی بھی چیز جب تک ایک چھوٹی کوانٹٹی میں ایگزسٹ کر رہی ہے, وہ مارجنلائزڈ ہے, تو تب تک اس کے لیے بات کروں گا. اگر کل کو وہ رول بن گیا تو میں اس کے بھی خلاف ہوں. بالکل. تو دس از ہاؤ آئی گو. I agree to that as well. Thank you so much. It was such a pleasure talking to you. And I know ہم نے شروع میں مذاق کیا تھا کہ آپ کچھ ایسا ویسا بولیں گے تو ہم ایڈٹ کر دیں گے, but funnily enough I'll have to edit myself more in this conversation than you. See, yeah, you're the outlier. Yeah. دیکھ لیں بس کیا ہو گیا. بٹ نہیں, مجھے تو بہت مزہ آیا. فیل لائک کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو کیپ آن ہیونگ دیز کانورسیشنز. انٹلیکچوئل سے بات کر کے ویسے ہی بہت اچھا لگتا ہے, جو لوگ اپنے ارد گرد دماغ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور are trying to find solution. Exactly, especially men. I heard you. But that was a compliment. Yeah, I agree with that. Yeah. Thank you so much for taking out the time for doing this. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ. Thank you so much for sharing your ideas. Thank you so much for doing what you do, and especially like عورتوں سے ریلیٹڈ آپ جو بات کرتے ہیں. آئی تھنک میں تو اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ کوئی ہمارے لیے بات کرے, کوئی اکنالج کرے. اور مزے کی مرد آپ کو سن رہے ہیں because like we've mentioned you are able to get to them at their own. بہت سے لوگ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ he just doing it for female attention, yeah. Are you getting that female attention? Yeah. This is his purpose, اس لیے کر رہا ہے وہ. یہ میں کہوں اچھا ٹھیک ہے یار, مطلب guys آپ لوگ بھی کرو, آپ کو بھی مل جائے گی, یہ تو اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں اگر اس طرح لینا ہے اس چیز کو تو پھر ٹھیک ہے, اپنا منہ دکھانے کے علاوہ جو اچھی اچھی تصویریں لگاتے ہو نا, کوئی کام کی بات کر لو, اگر اس سے ٹینشن بھی مل رہی ہے تو ٹھیک ہے. Boys who are like saying this like I'm sorry, aren't you guys trying to get female attention? Isn't everyone? So like زمانہ بدل گیا, اب وہ ریگریسو طریقوں سے نہیں ملتی ہے. آپ کو وہ ہونا پڑے گا if you want a girlfriend. انفیکٹ میں تو اوائڈ کرتا ہوں اس چیز کو اتنا زیادہ, کیونکہ وہ اکثر میرے لیے پرابلم بن جاتی ہے. کبھی کوئی آفس تک اگر آ گیا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو بالکل وہ شوق نہیں ہے, اور نہ اتنا پرسویسو ہوں گے یار بہت ہی زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاگل ہو جائیں. ابھی 2-4 انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں کہ مجھے پوسٹ کرنا پڑا کہ یار اگر آپ کوئی چیز کر بھی رہے ہیں تو پہلے سوچ لیں کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی. مطلب کوئی چیز بھیج رہے ہیں یا اسی کوئی پرائیویٹ اسپیس کو انویڈ کیا گیا, بہت دفعہ میرا نا ابھی ریسنٹلی ہوا 2-3 بار. یا تو یہ چیز ہے کہ وہ اکثر اس میں دونوں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں. My brother who's a co-host here also has similar problems that you, so I understand what you're talking about. Yeah. So وہ بلکہ میرے لیے تو جو لوگ ایکیوز کرتے ہیں کہ یار یہ وہ اٹینشن سیک کر رہا ہے, مجھے تو مسئلہ ہو جاتا ہے اس سے. انفیکٹ یو وونٹ فائنڈ اے سنگل ویڈیو جس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز فالو می اور وٹ ایور آئی ایم سیئنگ, پلیز فالو دیم. تو اتنا پرسویسو مجھے وہ اٹینشن سیک کرنے کا اتنا ہے ہی نہیں سنڈروم اتنا. But your ideas are nice, تو اس لیے he has a lot of followers. Good job, thank you. آپ نے اچھا کام کر رہے ہو, good job. It was an absolute pleasure to be here, especially to see such open-minded women in this society. It's nothing less than a privilege of itself. بہت شکریہ. بہت شکریہ. It was lovely meeting you.
اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں, شیئر کریں, کامنٹس میں ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں اور مارٹی ٹی وی کو سبسکرائب کریں. اگلے ہفتے ہم گفتگو کر رہے ہیں سائنس ویوز کی لالا رخ سے اور دیکھیں گے کہ پاکستان میں STEM ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے.